السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کر دی ہم نے کئی قومیں، کئی بستیاں تم سے پہلے۔ تم کون ہیں یہاں؟ اہل مکہ۔ اے اہل مکہ، تم سے پہلے بے شمار قومیں دنیا میں آئیں اور چلی گئیں۔ قرون کا لفظ قرن سے نکلا ہے۔ قرن وہ قوم جن میں سے ہر ایک کا زمانہ دوسرے سے جدا ہو، الگ ہو، جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، ان سب کے زمانے الگ الگ تھے۔ امتیں، قومیں، نیشنز۔ اے اہل مکہ، تم سے پہلے بہت سی امتیں آئیں، قومیں آئیں۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ۔ بینات کس کی جمع ہے؟ بینتن کی۔ اور بینہ روشن دلیل، معجزات، احکامات، واضح ہدایات۔ وما كانوا ليؤمنوا، اور نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے۔ کھلی کھلی باتیں پڑھ کے بھی انہوں نے کچھ نہ سمجھا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ کس طرح بدلہ دیتے؟ جس طرح پچھلی قوموں کو ہم نے بدلہ دیا، جزا دی، ان کو جس انجام تک پہنچایا، وہی انجام ہم نے پچھلوں کے لیے بھی لکھا۔ جو پہلوں کے لیے تھا وہی پچھلوں کے لیے۔ سورۃ الکہف 59 میں آتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، پھر ہم نے تم کو خلائف بنایا۔ تم کون ہیں؟ اہل مکہ، اور صرف اہل مکہ نہیں بلکہ ان کے بعد بھی جتنے لوگ آئے ہیں، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں کہ ہمیں اللہ نے پچھلی قوموں کے بعد زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں مہلت اور وقت دے کے بھیجا۔ اور خلائف کس کی جمع ہے؟ خلیفہ کی جمع ہے۔ اور خلیفہ کس سے ہے؟ خلیف سے ہے۔ اور خلیف کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے۔ اور فعیل بمعنی فاعل ہے، یعنی پیچھے آنے والا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں بنایا جانشین، پیچھے آنے والا۔ فی الارض، زمین میں۔ کس کے پیچھے آنے والا؟ وہ پچھلی قوموں کے، یعنی جو گزر چکی ان کے بعد۔ من بعدہم، ان کے بعد۔ کیوں بنایا خلیف؟ لننظر، تاکہ ہم دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ کیف تعملون، تم کیسے کام کرتے ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ پیچھے مقصد زندگی کی بات ہوئی اور یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سب کا امتحان ہے کہ تم کام کیسے کرتے ہو۔ جو شروع میں لوگ آئے وہ اپنے وقت پر اپنا امتحان دے کے چلے گئے، ایک کے بعد ایک قوم آئی، زوال پذیر ہوئی، اور پھر ہر ایک کو کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ افراد میں بھی دیکھیے اور اقوام میں بھی دیکھیے۔ افراد میں کیسے؟ افراد میں انڈیویجولز میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک جنریشن آتی ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جنریشن آ جاتی ہے، اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اگلی جنریشن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زندہ ہیں، ہمارے بزرگ چلے گئے، وہ تو بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں تو جانا ہی تھا، لیکن ہمارے موج کے دن ہیں۔ اور پھر وہ اپنے وقت کو اسی طرح گواتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں۔ تو انڈیویجولز بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ اپنا وہ وقت جو امتحان کے لیے اللہ نے دیا اس کو عیش و عشرت میں صرف گنوا رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ دنیا شاید من موجی کرنے کے لیے۔ اسی طرح اقوام میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے ہندوستان کی مثال، ابتدا میں وہاں دیسی راجا ہوتے تھے، راجاؤں کی حکومت تھی نا پہلے، وہ راجا داہر سنا ہوگا سب نے۔ پھر اس کے بعد کس کی حکومت آئی؟ مغلوں کی، مغلیہ حکومت آئی۔ پھر اس کے بعد کس کی حکومت آئی؟ انگریزوں کی۔ پھر اس کے بعد کس کی حکومت ہے؟ اکثریتی فرقے کی، پاکستان میں مسلمانوں کی، وہاں ہندوؤں کی ہے۔ اب
یہ دونوں اکثریتی فرقے جو ہیں ان کو ایک خاص وقت تک کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ میں قریب کی مثال سے اس لیے سمجھاتی ہوں کہ سب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، باقی تاریخیں شاید آپ نے نہ پڑھی، اتنی تاریخ تو آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون بچا؟ کوئی نہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک وقت دیا، اس نے جو بھی اس وقت سے فائدہ اٹھایا، اچھا کیا برا کیا، وہ لے کے ختم ہوئے، پھر اگلی قوم آئی، پھر وہ لے کے ختم ہوئے، پھر جو اب موجودہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ تو کسی کو بھی نہیں رہنا، یہ تو قانون ہے اللہ کا، کوئی بھی قوم ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی بھی۔ پوری انسانی تاریخ، ہسٹری اس بات کو یعنی ثابت کرتی کہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، نہ فرد اور نہ قوم۔ یہی قانون یہاں بتایا جا رہا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اور یہ سبق سب بھولے ہوئے ہیں، کیف تعملون، تم کرتے کیا ہو۔ ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے اس زندگی کی مہلت دے کر کہ تم کرتے کیا ہو، ظلم کرتے ہو یا عدل کرتے ہو، انسانوں کی بھلائی کے کام کرتے ہو یا انسانوں کو نقصان دینے کے کام کرتے ہو۔ تو خاص سیاسی اقتدار کی بات ہو یا خاندانی اقتدار کی بات، ساس بہو کی بات ہو، دو ہی طرح ہے نا، یا ہماری انڈیویجول حیثیتیں ہیں یا پھر قوموں کی بات ہے۔ تو جس طرح قومی اقتدار ہوتے ہیں اسی طرح خاندانی اقتدار بھی ہوتے ہیں۔ ایک کو ایک عرصے تک کام کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی جنریشن کو ملتا ہے، پھر اگلی جنریشن کو ملتا ہے، لیکن جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیا اللہ کی اطاعت اور مرضی کے کام، یا یہ سمجھ کر انسانوں پہ ظلم ڈھانا کہ شاید یہ دنیاوی اقتدار ہمیشہ ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا۔ کون سی چیز ہماری؟ وہ مال و متاع ہمارا ہے جو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یا بچے ہمارے ہیں؟ کیا ہمارا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہمارا وہ ہے جو ہم نے عمل کیا، کہ ان چیزوں کو ہم نے استعمال کیسے کیا۔ آپ دیکھیں نا اپنی مثالیں، جیسے ہم ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں نا، تو ہماری اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری پراپرٹی، ہمارے کمرے میں کوئی نہ آئے، ہماری الماری کوئی نہ کھولے، چیزوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ بہن بھائیوں کی لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ اس نے میرا کمرہ گندا کر دیا، مثلاً چھوٹی چھوٹی، اس کو ہم اپنی دنیا سمجھے ہوتے ہیں نا۔ پھر شادی ہو جاتی، پھر وہ کمرے ختم، اور وہ ساری چیزیں سمیٹی جاتی ہیں، تاریخ ختم ہو جاتی ہے، وہ جس کے بھی حصے میں آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس وقت ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک تاریخ ختم ہونے لگی ہے، اس اینڈ آف ہسٹری، ایک حصہ ختم ہو رہا ہے عمل کا۔ پھر نیا گھر ملتا ہے، پھر اس کو بنانے میں وقت لگتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہمارے ہیں، ان کے بارے میں اتنے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے بچے کو یہ بری عادت کیوں سکھا دی، فلاں نے اس کو کیوں ہاتھ لگا دیا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ ہمارے۔ پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی آزادی اختیار کرنے لگتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو گھر بناتے ہیں، یہ گھر ہمارا، یہ اس طرح اس طرح اس طرح، وہ سارے بھی نکل جاتے ہیں ہاتھ سے، یعنی کوئی چیز بچتی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، ہمارا کچھ نہیں سوائے اس عمل کے جو ہم نے ان گھروں میں رہ کے کر لیا، یا اس مال و متاع کو استعمال کر کے۔ یعنی انسان یہ کہتا نا میرا مال اور میرا مال، اور مال میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا یا پہن کے پرانا کر دیا، اور باقی تو سب وارثوں کا ہے، دوسروں کا ہے، اور جو جیسے چاہیں استعمال کریں، ہمارا تو کچھ نہیں۔ تو جو کچھ ملے، اولاد ملے تو صحیح تربیت کر دیں، مال ملے تو صحیح جگہ پر استعمال کر دیں، وقت ملے تو اس کو صحیح جگہ لگائیں۔ یہ اصل میں ہم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، لننظر کیف تعملون، اور ہم صرف ان کو سمیٹنے اور جوڑنے اور بنانے اور اکٹھا کرنے اور ان کو اپنا بنانے ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، میری چیز اور میرا گھر اور میرا مال، حالانکہ دھوکہ یہ سب، کچھ بھی نہیں اپنا۔ تو یہ دنیاوی نعمتیں اور اقتدار ایک کے بعد ایک جنریشن کو امتحان کے لیے ملا۔ تو اے اہل مکہ، تمہاری یہ تاریخ بھی اب ختم ہو جائے گی، اور ہوئی نہ ختم۔ وہ جو ایک طریقے چلے آ رہے تھے دور جاہلیت کے، وہ دور جاہلیت کا اینڈ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، دور نبوت، پھر اس کا اینڈ ہو گیا، پھر دور خلفائے راشدین، پھر اس کا اینڈ ہو گیا، پھر اموی دور کا اینڈ ہو گیا، پھر عباسی دور کا اینڈ ہو گیا، اور اس طرح ایک کے بعد ایک جنریشن آتی رہی، اور
ایک کے بعد ایک دور ختم ہوتا گیا. آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے لوگ اٹھتے چلے جاتے ہیں، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان ان سب مثالوں سے سبق نہیں سیکھتا، عبرت نہیں پکڑتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات. آیات سے مراد یہاں قرآن ہے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. بَيِّنَاتٍ، بینۃ کی جمع، واضح، روشن، کھلی. قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، نہیں مانتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانتے، جزا سزا کو نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں قرآن سن کر؟ ائت بقرآن غیر ھذا، لے آؤ کوئی قرآن اس کے سوا، غیر ھذا، کیونکہ اس قرآن کی باتیں ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں بدلنا چاہتے. آپ کوئی اور قرآن لے آؤ جس میں شرک کی تردید نہ ہو، جس میں ہماری بدعمالیوں کی بات نہ ہو. او بدل ہو، یا اسی کو تم بدل دو، اس کو بدل کے پیش کرو، ایز اٹ از نہ پیش کرو. قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، یعنی میرے بس میں نہیں، یا میرے لیے جائز نہیں، یا مجھے حق نہیں، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل ڈالوں، میں اس کو بدل نہیں سکتا. من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے. تلقاء کہتے ہیں سائڈ کو، جانب کو، طرف کو. لقاء سے ہے بیسیکلی. نفسی، اپنے نفس سے، میں اپنے نفس یعنی اپنے آپ سے اس کو نہیں بدل سکتا. ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا، مگر، ما یوحى الی، جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف. مجھے بھی اس قرآن کی پیروی کرنا ہے، میں بھی اسی کا پابند ہوں. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں. میں کون ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات سے؟ ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب پکڑ لے گا، یوم عظیم، اس بڑے دن کا. وہ بڑا دن قیامت کا دن، کس قدر خطرناک دن ہے وہ. یعنی انسان کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، اس کی فکر نہیں اس کو. تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی قرآن کو تبدیل کرنا، یا قرآن کے منمانے مطلب نکالنا، یا اس کی بجائے کچھ اور اللہ کے نام سے پیش کر دینا، یعنی جھوٹ گڑنا. یہ ایسے جرائم ہیں کہ اگر ان میں سے کسی چیز کا بھی میں ارتکاب کروں تو میری سخت پکڑ ہو جائے گی، میرا رب مجھے پکڑ لے گا. اور میرا فرض بھی یہ ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر چلوں، اس پر عمل کروں. ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے بھی پیروی کرنا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر خود عمل کر کے دکھایا. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، تو کیا کہا کہ کان خلقہ القرآن. اب قرآن میں جو نسخ ہوا یا کچھ تبدیلی ہوئی، اگر ابتدا میں ایک چیز تھی بعد میں نہیں تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، وہ اللہ کی طرف سے تھی. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، سورۃ البقرہ 106. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. ایک حکم لانے کے بعد ایک اور لے آئے، تلاوت منسوخ کر دے یا اس کا معنی منسوخ کر دے، حکم منسوخ کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی. سورۃ النحل 101 میں فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کے بدلے یا دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے تو بدل دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بدل سکتے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. آپ کو جو پڑھوا دیا گیا آپ نے اس کو پڑھا، اور آپ اس کو بھولے نہیں، اور آپ نے اس کو پورا پورا آگے پہنچا دیا مکمل حالت میں. تو اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی اور آگے ہم تک پہنچی.
اور اس قسم کی بات سوچنا کہ کچھ سپارے بکری کھا گئی یا کچھ چھپا دیے گئے یا کوئی آگے پیچھے، یہ سب باتیں غیر ضروری ہیں، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو آپ کو دیا گیا آپ اس کو بھولے نہیں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اور ماشاء اللہ میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور آج بھی لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کیا جائے، قرآن کی کچھ آیات آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتی، اور تفسیر میں یا انٹرپریٹیشن میں اپنی مرضی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض چیزوں کو یہ کہہ کے کہ یہ تو اس دور میں اس وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ یہ مسائل تھے، اور آج کے دور میں تو ان کی اب ضرورت نہیں رہی۔ مثلا پردے کا حکم ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ مدینہ میں بہت منافق تھے اور وہ بہت برے لوگ تھے اور وہ عورتوں کے ساتھ بہت غلط سلوک کرتے تھے، یعنی گھورتے تھے ان کو، تو اس لیے یہ پھر حکم نازل ہوا۔ تو اب منافق تو کہیں ہے نہیں، اس لیے احکامات بھی نہیں۔ اسی قسم کے بہت سے بہانے کرتے ہیں۔ جب کوئی حکم نہیں ماننا ہوتا تو اس کی طرح طرح کی تعویلیں کر دیتے ہیں۔ تو ایسی تعویلوں سے اور ایسی باتوں سے انسان اپنے آپ کو تو خوش کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا نہ میں پڑھتا اس کو تم پر۔ تلوتہ کا لفظ کس سے ہے؟ تلا یتلو، تلاوتن سے، اور تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے پیچھے بتا چکی ہوں، سمجھ کر پڑھنا، اور ایک خاص فرق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تلاوت اور قرات کے ویسے ایک ہی معنی، پڑھنا، ریڈنگ کرنا، لیکن تلاوت کا لفظ آسمانی کتب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے پڑھنے کے لیے، اور قرات کا لفظ بک ریڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے لیکن ہر قرات تلاوت نہیں ہو سکتی، تو قرآن پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر یہ نہ پڑھتا، یعنی میں اللہ کے حکم سے تمہیں پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے فرائض منصبی میں تھا نا، کیا یتلو علیہم آیاتہ ولا ادراکم بہ، اور نہ میں آگاہ کرتا تم کو اس کے ساتھ، یعنی اس کا علم نہ دیتا۔ ادرا کا لفظ جو ہے دال رے یہ سے ہے، درا، درایت بھی آپ نے کبھی پڑھا ہوگا لفظ اسی سے، کسی ہیلے یا تدبیر یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہونا، یعنی کسی ذریعے، کسی ہیلے یا تدبیر سے علم حاصل ہونا، یعنی کوشش کے ساتھ۔ اور عام معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا، جاننا۔ قرآن پاک میں بہت دفعہ آتا ہے، مثلا الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اسی طرح القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو یہ سب یہی لفظ ہے درا۔ درا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاننا، آگاہ ہونا۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ میں بتاتا تم کو، آگاہ کرتا تم کو، علم دیتا تم کو اس کا۔ فقد لبثت، پس تحقیق میں رہا، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر، میں تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں۔ کتنی عمر؟ 40 سال، 40 سنہ، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی اے اہل مکہ تم اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ میں اسے اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہا، نہ اسے بدل سکتا ہوں، نہ اس کے بدلے کچھ اور لا سکتا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، اس وقت تو میں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات تمہیں نہیں بتائی۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑی عمر میں پہنچ کر کوئی بڑا کام کرتے ہیں وہ اچانک نہیں کر لیتے، حتیٰ کہ بچوں کے اندر بھی اس کی پہچان کی جاتی۔ بچوں کی پرسنالٹی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کس چیز کا شوق ہے، بچوں کے رجحانات اور ان کے ٹیلنٹ اور ان کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ارلی ایج سے پتہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ اس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آئی کی ٹیسٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی باتیں کی ہوں،
یا آپ کی گفتگو میں کوئی ایسی چیز جھلکی ہو یا آپ کی باتوں سے کوئی اندازہ کر سکے؟ کبھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ ایک بالکل نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. اور پھر 40 سال کے بعد بھی، قرآن کے آنے کے بعد بھی، آپ اپنی روز مرہ کی پرائیویٹ لائف میں جو گفتگو کرتے تھے اس کا اسٹائل اور اس کے جو سینٹنسز کی کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ بالکل فرق ہوتی تھی اس کتاب سے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور بغیر کسی تبدیلی کے اور اپنی طرف سے کچھ ملائے بغیر آپ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا پھر تم عقل سے کام نہ لو گے؟ سمجھو گے نہیں؟ کیا نہیں سمجھو گے؟ کہ اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں بتایا. سورۃ المومنون آیت 69 میں آتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں؟ کہیں باہر سے تو نہیں آیا، وہ ان کے بیچ میں ہی رہتا تھا. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کچھ باتیں کی تھی ہرقل سے، یاد ہے آپ کو؟ کہیں پڑھی ہیں وہ؟ کیا کہا تھا؟ ایک تو آپ کے اخلاق وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ شخص اس سے پہلے بھی ایسی باتیں کرتا تھا؟ کہ نہیں، پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی. وہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اب جو کچھ پیش کر رہا ہے اگر اس نے 40 سالہ زندگی میں نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر عام انسان نہیں ہے یا گھڑ کے نہیں لایا بلکہ وہ نبی ہے. دیکھیے، انسان کو کسی بھی چیز کو ماننے یا جھٹلانے کے لیے عقل کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ عقل ہی کا استعمال نہیں کرتے، وہ صرف سنی سنائی باتوں کو فالو کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بات کی سچائی یا کسی بات کی حقیقت دلائل کی بنیاد پہ معلوم کریں. عموماً ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اپنی عقل کتنے فیصد استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک شخص آپ کو کہتے ہیں یہ چیز بہت فائدے کی ہے، یہ کتاب پڑھ لیں، یہ بہت اچھی ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا واقعی بہت اچھی، چلو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اچھا فلاں یہ کام کر رہا ہے، کوئی فائدہ ہوگا نا، وہ کر رہا ہے، وہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا، میں بھی کروں. ہاں، عقل کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں اور خود سے جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. عموماً جس چیز کا کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے یا کوئی فیشن ہوتا ہے، فیشن کس لیے اتنے عام ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کی کمزوری جانتے ہیں وہ، انہوں نے عقل سے تو کام نہیں لینا کہ اس میں سردی گرمی یعنی کس چیز کا فائدہ ہے، کس چیز سے بچاؤ ہوگا، مال کا کیا ہوگا، وقت کا کیا ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ صرف خواہشات پہ چلتے ہیں، تو اس کمزوری کی وجہ سے ان کو بہکانا آسان ہوتا ہے. تو شیطان نے انسان کے اوپر جو حملہ کیا تھا وہ اسی راستے سے کیا تھا. اگر کوئی عقل استعمال کرتا تو نقل نہ کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں نقل کرنے کی. فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. تو اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے نہیں کہا وہ اس سے منسوب کرنا، مثلا شرک. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، یعنی آیات سے مراد یعنی قرآن، اس کی کتاب. یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں، کہیں اتاری ہی نہیں، یا یہ کہ اس کی بات مانے ہی نہ. یہ دونوں باتیں ظلم سے تعلق رکھتی. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے. اور مجرموں سے مراد یہاں کون ہے؟ مشرک، اور شرک کی بات اللہ کی طرف منسوب کرنے والے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. دون اللہ سے مراد یعنی غیر اللہ. ما لا يضرهم، ان کی جو نہیں نقصان دے سکتے ان کو. ولا ينفعهم، اور نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو، جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، یعنی شریکوں کے بارے میں. ہؤلائی، یہ لوگ یعنی یہ بت. شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی نا
کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. جسے آج بھی مسلمان کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، کہ ہمیں تو چھڑانے والے موجود ہیں لہٰذا ہمیں فکر کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بھی یہی کہتے تھے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان بتوں کی سیوا میں اس لیے لگے رہتے ہیں، ان کے نام پہ نظر نیاز اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں. اور یہ بھی کہتے تھے پہلی بات ہے کہ قیامت آنی کوئی نہیں، اور اگر آئے تو چھڑانے والے موجود ہیں. یاد رکھیے کہ اہل عرب میں سب کا ایک عقیدہ نہیں تھا. کچھ ایسے تھے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہی زندگی بس زندگی، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ وقت کی گردش ہے کہ ہم آتے ہیں دنیا میں اور جاتے ہیں. کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ قیامت ہوگی تو صحیح لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہوں گے. کوئی کہتے تھے کہ ہمیں اس سے بھی اچھا مل جائے گا. تو طرح طرح کے عقائد پائے جاتے تھے. قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس کو وہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں. تو کس بات کی خبر دیتے تھے؟ شریک بنانے. پچھلی آیت اور یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی. وہ کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، مثلا اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا. یہ ہے مراد. اس غیر اللہ کو اللہ سے منسوب بھی کرتے اور ساتھ اس پہ کیا کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، اللہ نے بنایا. یہ ہے سب سے بڑا جھوٹ. فرمایا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا، تم کہاں سے بتا رہے ہو اللہ کو. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یعنی تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو یا اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو خود بھی پتہ نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں پتا، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ بات ہے ہی نہیں، بالکل بے بنیاد اور بیکار کی بات ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، کس سے؟ عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے اور سب شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے. جب یہ ایسی بات ہے کہ جس کا کائنات میں وجود نہیں تو پھر یہ سب کہاں سے شروع ہو گیا، یہ کہاں سے گیا؟ فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت واحدہ. کون سے لوگ؟ دنیا کے لوگ، سارے انسان. یعنی ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے. وہ کون سی امت؟ امت اسلام، یعنی ایک ہی دین پر تھے. یاد ہے میں نے آپ کو امت کا معنی بتایا تھا. امت کا لفظ کس سے؟ سے، یعنی جن کی بنیاد اور اصل ایک ہو. ٹھیک ہے، تو سارے لوگوں کی بنیاد اصل ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام تھا. سب مسلمان ہوتے تھے. ابتدا میں کوئی مشرک کافر کچھ نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا. اور یہ اختلاف کون سا؟ ایمان اور کفر کا. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات. کلمہ، بات. کون سی بات؟ کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. سبقت، جو پہلے گزر چکی. سبقت کرنا اسی سے ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. کن کے؟ لوگوں کے درمیان جو اختلاف کر رہے تھے، جو ان میں سے شرک کر رہے تھے، ان سب کو اسی وقت پکڑ لیا جاتا، دھر لیا جاتا. فیما فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے. یعنی مومنوں کو باقی رکھ کے باقی سب کو مار ڈالا جاتا. یہ مطلب ہے. لیکن اللہ نے فیصلے کا ایک دن اور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ سورۃ یونس میں آتا ہے 93 میں، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اس معاملے میں جو وہ اختلاف کرتے رہے. تو کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ کوئی ایک بات بتائیے. بعد میں لوگوں نے اختلاف کر لیا. یہ اختلاف کس چیز پہ مبنی تھا؟ ایمان اور کفر اور شرک. یہ شرک بعد میں آیا، ابتدا میں نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے
شرک کو پھلنے پھولنے کیوں دیا؟ یعنی اللہ نے ابتدا سے ہی یہ کہہ دیا کہ میں آخرت کو دارالجزا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ خواہ اچھا کرتے تھے یا برا کرتے تھے تو دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا. اس لیے لوگوں کو دنیا میں غلط کام کرنے کا موقع مل گیا. اگر یہ فیصلہ اللہ کا نہ ہوتا تو ابتدا سے ہی صرف ایمان والوں کو چھوڑا جاتا اور باقی سب مار ڈالے جاتے اور اس طرح دنیا میں کوئی شرک نہ ہوتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اترتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کون کہتے ہیں؟ اہل مکہ. علیہ، اس پر، یعنی کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیتن سے مراد یہاں قرآن کی آیت نہیں بلکہ حصی معجزہ ہے. من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے. یعنی اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی دلیل کیا ہو؟ کوئی معجزہ لائے. فقل، تو کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے. فانتظروا، پس انتظار کرو. یہ کیوں کہا گیا غیب اللہ کے لیے؟ یعنی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے تھے معجزہ لاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ انہیں کہہ دیجئے غیب اللہ کے پاس. یعنی معجزات تو غیب میں ہے نا، تو غیب کا مالک اللہ ہے. تو جو باتیں سامنے نہیں ہیں یا میرے اختیار میں نہیں تو ان کا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. غیب اللہ کے لیے ہے، نہیں، غیب کا مالک اللہ ہے. وہاں سے جو چیز لوگوں نے اب تک نہیں دیکھی، صرف اللہ چاہے تو وہ نکال کے دکھا دے، ورنہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا. یعنی غیب کا علم پیغمبر کے پاس نہیں. پیغمبر اپنے لیے خود معجزوں کا انتخاب نہیں کر سکتے. غیب کے پردے کے پیچھے سے جا کے لوگوں کو نکال کے لا کے نہیں دکھا سکتے. اس کا حل کیا ہے؟ انتظار کرو. جب غیب کا پردہ پھاڑا جائے گا قیامت کے دن، سب حقیقت نظر آ جائے گی. میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اصل میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ بات ماننا تھی کہ پیغمبر انسانوں میں سے کیوں؟ اور کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل علیہ ملک، اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فیکون معہ نذیرا، وہ اس کے ساتھ لوگوں کو دمکاتا پھرتا. او یلقا الیہ کنز، یا اس پہ کوئی خزانہ اتارا جاتا. او تکون لہ جنہ، یا اس کا کوئی باغ ہوتا. یاکل منہا، جس میں سے کچھ کھاتا. تو پھر ہم مانتے کہ یہ رسول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں اتاری کہ جس سے لوگ حیران ہو کر فوراً مان جائیں بات. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہا انتظار کرو، میں معجزہ نہیں لا سکتا؟ اصل میں جب معجزہ آ جاتا ہے نا، پھر قوم باقی نہیں بچ سکتی. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر جو تھے ان کے آنے کا مقصد معجزے دکھانا نہیں تھا، ان کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا تھا. اور سورۃ الاسراء میں آتا نا آیت 59 میں، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، پہلوں نے بھی معجزے جھٹلا دیے تھے، فائدہ کچھ نہیں ہوا معجزوں کا. یعنی اگر معجزہ لانا فائدے کی بات ہوتا تو ہم ضرور معجزہ دکھا دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے معجزے نہیں مانے، نمبر 1. نمبر 2، جب معجزے نہیں مانے تو ان پہ عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب لوگوں کو ختم نہیں کرنا تھا بلکہ دین کو اسٹیبلش کرنا تھا. اور تیسری بات کیا؟ پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کو کوئی کھیل دکھانے کے لیے نہیں آتے بلکہ ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. تو ہدایت دینے کے لیے کون سی آیت چاہیے؟ حصی نہیں بلکہ مانوی، یعنی قرآن کی آیات چاہیے، اور وہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے. جس کو ہدایت لینا ہو وہ اسی سے لے سکتا ہے. مکی صورتوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، یعنی 2 خاص چیزیں نظر آتی ہیں، توحید اور آخرت. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا معجزہ ہونا اور قرآن کے اوپر ایمان، اور باقی ایمان کے جو حصے ہیں، پیغمبر پر ایمان، اور اسی طرح قضاء و قدر پر ایمان. تو بیسیکلی مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان سب میں جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان کی مضبوطی، کیونکہ جتنا پھر ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی ہدایت ملتی چلی جائے گی. اور مدنی دور پھر احکامات کا دور. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.